बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इस वाक़े को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, रवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत सख्त ख़राब हुई तो तबीबों को बुलाया गया। तबीबों ने आँखें और ज़ुबान देखी और हतमी तौर पर कह दिया कि इस दफ़ा भी इन्हें जहर ही दिया गया है, लेकिन ये पहले वाले जहर से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले भी जिगरे गोशा हज़रत इमाम हसन को 2 दफ़ा जहर दिया जा चुका था। ये जहर मशकीज़े के पानी के अंदर हीरे के टुकड़े पीस कर फिर मिला दिया गया था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 27 सफ़र की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मसरूफ़ थी। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जा हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी, मैंने ख्वाब में अपने नाना सरवर कायनात आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और बाबा जान मौलाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है। वो सब मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। ज़ैनब, मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि नाना जान, आपको तो मेरे हालात के बारे में इल्म ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुझे कितना तंग कर रहा है। मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, लोग मेरे मुसल्ला छीन लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुझे तरह तरह की जुल्म का निशाना बना रही है। नाना जान, मैं बुरे हालात से गुज़र रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हसन, सब्र का दामन हाथ से मत जाने देना, आप बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। इसके अलावा हज़रत हसन ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर सूरह इखलास लिखी हुई है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये ख्वाब लोगों के सामने पेश किया तो सब लोग बहुत खुश हुए। जब ये ख्वाब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द सैयद इब्न मसैब ने सुना तो वो रोने लगे और लोगों से कहने लगे, अगर ये ख्वाब पूरा हो गया तो जान लो कि मेरे उस्ताद नवासाए रसूल इमाम हसन हम में बस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इमाम हसन ने बहन को ख्वाब सुनाने के बाद पानी मांगा। हज़रत ज़ैनब ने जब भाई को मशकीज़े से पानी पिलाया तो पानी में चौंका हीरा पीस के पहले ही पानी में डाल दिया गया था, तो वो पानी पीने से हीरा हज़रत इमाम हुसैन के पेट में दाग हो गया। उस जहर ने कुछ ही देर में असर दिखाया और इमाम को खून की उल्टियाँ आने लगी। मोहतरम नाज़रीन, रवायात में आता है जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पानी पिया तो हीरे बहुत ही जहरीले थे। उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिया, यहाँ तक कि आपका कलेजा भी कट गया। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तलिफ रवायात में इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। किसी ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे के 72 टुकड़े हुए, किसी में लिखा है कि 80 टुकड़े हुए और किसी में 100 से ज़्यादा टुकड़ों का जिक्र मिलता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ़ से कै आता तो कै के साथ पेट से हीरे के टुकड़े और खून आता था। इस बात पर गौर करें कि हीरा वो चीज़ है जो कांच को भी काट देता है, तो अंदाज़ा करें कि किसी के पेट के अंदर जाकर वो कैसा अजीब जहर बन जाता होगा। मोहतरम नाज़रीन, यजीद सिर्फ कातिल हुसैन ही नहीं बल्कि इमाम हसन का भी कत्ल उसी के हाथ से हुआ, क्योंकि ये जहर देने की साजिश उसी की थी।
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زہر کس عورت کے ہاتھ اس نے دلوایا؟ اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو قے آتا تو اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے آتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحت کروں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلایا۔ جب امام حسین اپنے بڑے بھائی کے پاس تشریف لائے تو وہ اپنے بڑے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا، بھائی جان مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ یہاں پر جو امام حسین جواب دیتے ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہے، جو کہ آپ سید الصابرین کے نواسے ہیں۔ آپ نے فوراً بھائی کو جواب دیا، حسین مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ غموں سے بھری یہ رات جب اہل بیت نے گزار لی تو صبح ہوتے ہی امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے سوال کیا کہ میرا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کا چہرہ بالکل ہرا ہو گیا ہے۔ یہ جواب سن کر امام حسن مسکرا دیے اور فرمایا، بھائی آج نانا کی معراج والی حدیث پوری ہو گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرا نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سیر کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے نانا جان آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سیر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ جنت میں دو محل تیار کیے ہوئے تھے، ایک محل ہرا تھا اور دوسرا محل لال تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان محلوں کے قریب سے گزر ہوا تو اچانک ایک طرف سے آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین کا محل بھی دیکھتے جائیں، جن دو محلوں سے جنت میں رونق اور چہل پہل ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان محلوں کی طرف اپنی نگاہ مبارک کی تو دریافت کیا کہ یہ ہرا کس نواسے کا ہے اور لال کس نواسے کا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہرا محل حسن اور لال حسین کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضوان جنت سے دریافت کیا کہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل کیوں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی رضوان جنت بھی رونے لگا۔ وہی جنت جس میں کوئی رونے والا نہ ہوگا، وہاں کا نگران فرشتہ بھی حضور کے نواسوں کی شہادت بیان کرنے پر رو پڑتا ہے۔ رضوان جنت اتنا رو رہا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا سارا بدن ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا کی گرم زمین میں شہید کیا جائے گا اور ان کے خون سے امام حسین کا سارا جسم لال ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کا محل ہرا تعمیر کیا گیا اور دوسرا نواسے کا محل لال تعمیر کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھا سب نے میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سب لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور اپنے گھر والوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحتیں کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر وصیت کی اور فرمایا، اے حسین، میری تو یہ تمنا ہے کہ میری قبر میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہو، مجھے وہیں دفن کر دینا۔ تاریخ میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 صفر
کسی میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 29 سفر کو شہادت پائی۔ تاریخی حوالوں میں درج ہے کہ یہ زہر دینے والی آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث تھی، جس نے یزید کے کہنے پر حضرت امام حسن کو زہر دیا۔ حضرت امام حسن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن بنو امیہ کے وہ بدبخت اور کمینے شخص، اس کا نام مردان تھا۔ محترم ناظرین، اس نے للکار کر کہا کہ میں حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخی نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان تیر سے نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر چلا دیا۔ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مردان کیسا ظالم تھا! نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا۔ جب مردان نے حسن کے لاش پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا وہ حسن کے کفن سے خون کے پھوارے نکل پڑے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو، تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جایا جائے، بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ شہزادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مردان آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سید فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔